میں مہوش خان ہوں اور یہ ہے الفاظوں کے پیچھے میری دنیا۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں ہے، یہ کہانی اس زمین کی ہے جہاں بچے بولنے سے پہلے خاموش رہنا سیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہانی کشمیر کی ہے۔ اس زمین پر پیدا ہونے والا ہر بچہ صرف زندگی نہیں لیتا، حالات بھی وراثت میں پاتا ہے۔ سڑکوں پر چلنا یہاں صرف چلنا نہیں ہوتا، اور خاموشی اکثر چیخوں سے زیادہ بلند ہوتی ہے۔ میرا بچپن بند دروازوں، اندھیرے کمروں اور لگاتار چلتی گولیوں کی آوازوں کے بیچ گزرا۔ میں صرف 2 مہینے کی تھی جب میرے ابا جان اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے جانے کا غم ابھی ٹھہرا بھی نہیں تھا کہ امی کی صحت بھی ساتھ چھوڑنے لگی۔ ڈائبٹیز جیسے مرض نے ان کے جسم سے زیادہ گھر کی بنیاد کو کمزور کر دیا۔ لیکن اسی گھر میں وہ ایک ایسی عورت بھی تھی جو دنیا کو صرف ایک آنکھ سے دیکھتی تھی، مگر جس کا حوصلہ پوری دنیا دیکھنے والوں سے بھی زیادہ تھا۔ اسی مجبوری نے ہمیں سکھایا کہ پیار کو سمجھنے کے لیے الفاظوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج بھی یاد ہے جب امی بیماری کے باوجود چرخے پر پشمینے کے داغے لپیٹتی تھی، بنڈل بناتی تھی تاکہ گھر کا چراغ بجھنے نہ پائے۔ وہ لمحے صرف یادیں نہیں، صبر کی تصویر ہے۔ کبھی کبھی بارش میں بھیگ جاؤ تو کچھ منظر خود ہی زندہ ہو جاتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ شرارتیں، عید کی خوشیاں اور ایک ہی تھال میں بیٹھ کر چاول اور چینی کھانا، یہ سب زخموں کے درمیان تھوڑا سا سکون تھا۔ ہم نے پریوں کی کہانی نہیں سنی، ہم نے چیخیں سنی ہیں، ہم نے کرفیو دیکھے ہیں، سوتے ہوئے شہر دیکھے ہیں، اور وہ امیدیں بھی جو پیدا ہونے سے پہلے ہی دفن کر دی جاتی ہے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کیونکہ اسی انتظار کے سفر میں ہم نے بہت کچھ کھویا اور بہت کچھ پایا بھی۔ جب کشمیر سے باہر نکلے تو پہلی بار زندگی کا ایک اور رنگ دیکھا، بلا خوف جینا اور کھلی سانسوں کا احساس۔ خاص کر جامعہ ملیہ اسلامیہ صرف ایک تعلیم کا مرکز نہیں تھا، وہ ایک نیا دروازہ تھا، نئی سوچ، نئی نسل اور نئے خواب۔ یہی احساس ہوا کہ سوچ صرف سوچ نہیں رہتی، وہ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اتنی چوٹوں، اتنی تنہائیوں کے باوجود ایک چیز کبھی نہیں ٹوٹی، حوصلہ۔ مشکل وقت میں میری بہن اور امی کا سہارا میرے چچا جان بنے، جن کی انسانیت ہم زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ اسکول کی وردی، کتابیں اور فیس کا انتظام صرف ضرورت نہیں، ایک جنگ بن چکا تھا۔ ہر روز اسکول جانا صرف تعلیم کے لیے نہیں، بلکہ واپس لوٹ آنے کی دعا کے ساتھ ہوتا تھا، کیونکہ یہاں کچھ ایسی طاقتیں تھی جو کشمیریوں کا خون چاہتی تھی۔ آج یہ کہانی صرف درد کی نہیں ہے، آج کشمیر بول رہا ہے، آج خاموشی ٹوٹ چکی ہے، ترقی، امید اور ایک روشن مستقبل اس زمین پر دوبارہ سانس لے رہا ہے۔ یہ کہانی نہ صرف میری ہے، نہ صرف آپ کی، یہ ہمارے کشمیر کی کہانی ہے۔ میں نے پریوں کی کہانیاں نہیں سنی، مگر میں نے یقین سیکھا ہے کہ ہر اندھیری رات کے بعد صبح کا سورج ضرور نکلتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اگلی کہانی سننے کا انتظار ضرور کریں گے۔ اگر میری زندگی کی کہانی آپ کے دل تک پہنچی ہو تو اسے آگے بڑھائیے، لائک کر کے، شیئر کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے، کیونکہ کہانیاں تب تک زندہ رہتی ہے جب تک وہ سنی جاتی ہے۔ خدا حافظ۔